إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات، گزشتہ خطبے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور شان، عظمت کہ آپ بحیثیت رسول جو آپ نو مقام حاصل ہے، اس حوالے نال ابتدائی گزارشات بیان ہوئی۔ کہ قرآن پاک نے جو آپ دا مقام بیان فرمایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ رسول ہیں۔ اب اس سے بڑی گواہی ہے ہی نہیں۔ اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کوئی بندہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسلام دے دائرے چ رہ سکتا ہے جب تک اس بات کی گواہی نہ دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمان رہنے کے لیے یہ گواہی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔
میرے اور تواڈے اوپر سب تو بڑا حق یہ ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ہم ایمان لائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آپ کا امت پر پہلا حق ہی یہ ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے۔ جب رسول مان لیا، اقرار کر لیا اللہ کی گواہی پر، قرآن کی گواہی پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، جب رسول مان لیا تو آپ رسول مانتے کس لیے اور رسول آتا کس لیے؟ میں اور آپ نے رسول مان لیا تو اس ماننے کے کچھ تقاضے بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ محمد مصطفیٰ کو رسول مانے اور جا کے سو جائے اور جو مرضی کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رسول پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے، ان تقاضے جو پہلا تقاضا جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رسول نہیں بھیجتے صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اطاعت کے لیے ہوتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے بشر رسولوں کو بھیجا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کے اندر رہنے والے نوری ہوتے، زمین میں چلنے والے فرشتے ہوتے، نوری ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم رسول بھی نوری بھیجتے۔ ہم نے کیوں رسول بشر بھیجا؟ کہ جن کی طرف بھیجا وہ بشر تھے، فرشتہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ فرض کیا اگر فرشتہ رسول بن کے، نبی بن کے آ جاتا تو اس کی کئی صورتیں ہوتی۔ پہلی صورت کہ وہ فرشتہ ہوتا، اور فرشتہ عام حالات میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم رسول کو دیکھتے ہی نہ تو ہمارے لیے رسول کیسے ہو سکتا، نمونہ کیسے ہو سکتا؟ گویا اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت، اصلی کیفیت، اصلی صورت میں آئے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اس کو اصل حالت اور صورت میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تو نمونہ کیسے بنے؟ اب دوسری صورت تھی کہ فرشتہ تو ہوتا حقیقت میں، لیکن ظاہری طور پر تمثیل بشر ہوتا۔ جیسے قرآن پاک میں سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر کی صورت میں، انسانی صورت۔ کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جن ساڑی نمونہ بڑھن لئی فرشتے نو کی بنایا جانا سی، ظاہری طور پر بشر، انسان، انسانی لبادہ، انسانی لبادے اور پردے چ وہ فرشتہ انسان بنتا، پھر آگے ہمارے لیے رسول بنتا اور نمونہ بنتا۔ لیکن توجہ فرمائی کہ اگر نوری کا بھی بشر بن کے ہی رسول آنا ہے تو پھر کیوں نہ بشر کو ہی رسول بنا دیا جائے۔ پھر رسول کی دو حیثیتیں ہو گئی، کبھی کبھی وہ نوری شکل میں چلا گیا، پھر بشری شکل میں آ گیا، پھر نوری صورت میں چلا گیا، پھر بشری صورت میں آ گیا۔
تو ایسا نمونہ کیسے بن سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بشروں میں سے ہی افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ تیسری صورت، اگر نوری اور بشر، نوری رسول بن کے آتے اور بشری صورت میں، تو پھر بھی بشری تقاضے اس کے ساتھ نہ ہوتے۔ کیوں؟ کئی مرتبہ جبریل اور فرشتے انسانی صورت میں آئے، انہوں نے نہ کھایا نہ ہی پیا۔ ان صورت تو بشر کی تھی، لیکن بشری جو لوازمات ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں تھے، تو پھر نمونہ کیسے بن سکتا؟ نہ وہ کھاتا، نہ وہ پیتا، نہ وہ سوتا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ خوشی، نہ غمی، تو پھر نمونہ کیسے بن سکتا؟ اس لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سارے رسولوں کا انتخاب بشروں میں سے کی، انسانوں میں سے کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نمونہ بن کے رسول آتا ہے، اطاعت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انسان نے، مسلمان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، ہر حال میں اطاعت کی جائے گی۔ کس کی؟ رسول کی، جس کو رسول مانو۔ ہمارے رسول کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اور اس قدر فرض ہے کہ آپ کے حکم، آپ کے فیصلے، آپ کی حدیث جب آ جائے، قرآن پاک نے ایک بین لگایا، پابندی لگائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد عورت کے لیے لائق جائز اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کہہ دے اور فیصلہ کر دے، پھر اپنی مرضی اور اپنی رائے اور اپنی سوچ اور اپنا عمل وہ جاری رکھے اور کرے، یہ اس کو اختیار ہی نہیں۔ یہ مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے اگر اطاعت کرو گے۔ کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اطاعت کس طرح ہوگی؟ کچھ اطاعت کا انداز اور طریقہ بھی تو ہوگا، آپ کی اتباع پیروی ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ تو قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے تو 6 انداز ہے جس انداز سے رسول کی اطاعت ہوتی۔ کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہے، اپنے عمل اندر 6 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ اطاعت ہو۔ اگر وہ 6 چیزیں جو ایک چیز بھی مفقود ہے تو سمجھیے کہ آپ کی یہ اطاعت نہیں، اتباع نہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جس عمل کوئی کرنا چاہے تو اس عمل کا کرنے کا جو سبب ہے وہ اپنی مرضی سے آپ طے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں یہ عمل کروں گا اور اس کا یہ سبب ہے، اور سبب اپنی مرضی سے نہیں، وہ سبب، وہ عمل بھی، اور اس عمل کا کرنے کا جو سبب ہے وہ ثابت ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل ثابت ہے، سبب ثابت نہیں، تب بھی ٹھیک۔ عمل سبب تو ثابت ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کی کوئی حیثیت۔ عمل جس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے وہ عمل اور اس کا جو سبب اور وجہ ہے وہ ثابت، کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، جو آپ عمل کر رہے اگر اس عمل کا تعلق کسی جنس، کسی چیز کے ساتھ، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے،
قربانی ہے، اس کا تعلق جنس کے ساتھ، تو وہ جنس جو آپ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ سے ثابت ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اعلیٰ ترین جنس ہو، آپ وہ عمل نہیں کر سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنس وہ چیز ثابت نہ ہو۔ اور تیسری بات، جو عمل کر رہے ہیں آپ، اس عمل کی جو کیفیت، جو طریقہ حیات ہے، جس انداز میں وہ آپ عمل کر رہے ہیں، وہ طریقہ وہ کیفیت بھی محمد مصطفیٰ سے ثابت۔ مثلا آپ نماز پڑھتے، یا ابھی آپ جمعہ پڑھن لیا ہے، تو جمعے کی ایک حالت ایک کیفیت ہے، حدیث سے ثابت کہ آپ آئیں گے اور آ کے خطبہ سنیں، امام 2 خطبے دے گا، آپ سنیں، اس میں کوئی حرکت، کوئی لغبات، کوئی اشارہ کنایا آپ نہیں کریں، گویا ایسے جیسے آپ نماز میں یہ کیفیت ہو دوران خطبہ، کیونکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس پورے جمعے کی آنے سے لے کر سلام تک یہ پوری حالت آپ سمجھیں کہ نماز میں کیفیت۔ اس کے بعد 2 خطبوں کے بعد امام ممبر سے نیچے اترے گا، اقامت ہو، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو، 2 رکعت نماز ہو، اور پہلی رکعت میں دعا ہے، اس کے بعد فاتحہ ہے، اس کے بعد آگے مسنون سورت، اس طرح دوسری رکعت ہے، اس کے بعد سلام۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں ہر جمعہ یہ ایسا ہوتا ہے، تو آئندہ جمعہ جو ہے اس میں خطبہ نماز کے بعد کر دے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیفیت ہے عمل کی، طریقہ ہے، حیات ہے، صورت ہے، اس کی شکل ہے، وہ شکل بھی رسول اللہ سے ثابت ہونی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شکل اپنی مرضی کی ہو، صورت اپنی مرضی کی ہو، کیفیت اپنی مرضی کی ہو، اور عمل کہیں کہ میں یہ رسول اللہ کی محبت میں، پیار میں کر رہا ہوں، لیکن طریقہ میرا ہے۔ کوئی بندہ جو نماز کی حیات کو تبدیل کر دے، وہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری میں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا سی اور جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے اس کو فرمایا تھا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، جا دوبارہ پڑھ، تیری نماز تو نے نہیں پڑھی، تو نے حیات کو بدل دیا، نہ اس میں اطمینان ہے، نہ اس میں اعتدال ہے، اور تو نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی اس صورت کو آپ نہیں بدل سکتے، صورت رسول اللہ سے ثابت ہوگی تو عمل قبول۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ ترتیب نماز میں بدل لو، پہلے تشہد ہو جائے، پھر سجدے ہو جائے، پھر رکوع ہو جائے، اور پھر قیام ہو جائے، عبارت وہی رہے جو ہے، لیکن ترتیب آپ بدل دیں تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہو۔ اگر آپ عبارت بدل دیں کہ قیام میں درود کر دیں اور فاتحہ تشہد میں کر دیں تو پھر بھی ثواب نہیں، گناہ ہے۔ گناہ کیوں ہے؟ درود قیام میں پڑھا ہے، فاتحہ تشہد میں پڑھی ہے، یہ درود ہے، وہ قرآن ہے، تو گناہ کیوں ہے؟ کس پر گناہ ہے؟ کس وجہ سے گناہ ہے؟ کیوں نماز قبول نہیں؟ پوری امت کا اتفاق ہوگا کہ یہ نماز نہیں ہے قبول، بھئی درود ہی پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، صرف صورت حیات بدلی ہے، کیفیت بدلی ہے، جو کام سجدے میں تھا وہ رکوع میں کر لیا، جو رکوع میں تھا وہ سجدے میں کر لیا، جو تشہد میں کرنا تھا وہ قیام میں کر لیا، جو قیام میں تھا وہ رکوع تشہد میں ہو گئے۔ تو یہ حیات نہیں بدلی جا سکتی، اطاعت کا تقاضا ہے کہ حیات عمل کی وہی ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، صحابہ کرام نے بیان کی ہے، اور وہ نمونہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس عمل کا تعلق مقدار سے ہو، یعنی کسی چیز کی مقدار، تعداد، تو اس کا وزن، اس کی مقدار، اس کی تعداد وہی ہو جو محمد مصطفیٰ سے ثابت۔ مثلا آپ نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سکھلایا،
کوئی بندہ کہے کہ 32 دفعہ کر لیں، کوئی بندہ کہے 34 مرتبہ کر لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ طریقہ وہی، مقدار وہی، وزن وہی، تعداد وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اگر تمہارے عمل کا تعلق زمانہ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تو پھر زمانہ بھی وہی ہوگا، وقت بھی وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مثلا ایک بندہ جا کے ماہ رمضان میں بیت اللہ اندر جائے، طواف کرے اور عمرہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمرہ کے بعد اس کی 15 دن بعد، 20 دنوں بعد اس کی واپسی ہے، تو بندہ کہے کہ دوبارہ تو میں نہیں آ سکتا، لازم بات ہے 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے حج کو رہ کے میں واپس نہیں آ سکتا، تو میں حج کرتے جاؤں، تو وہ اپنے ان 10-15 دنوں میں پہلے عمرہ کر لے اور پھر حج شروع کر۔ بیت اللہ وہی ہے، طواف ممکن ہے، حجر اسود وہی ہے، مقام ابراہیم وہی ہے، صفا مروہ کی سائی وہی ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، مینا بھی ہے، ساری جگہ موجود ہے، لیکن جو وقت رسول اللہ نے طے کیا ہے وہ وقت نہیں ہے، وقت اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان کے روزے بندہ کہے گرمی میں آئیں گے تو مہینہ روزے ہی رکھنے ہیں نا، تو مہینہ میں پورا کر لیتا ہوں، دسمبر میں، جنوری میں، تاکہ گرمی سے بھی بچ جاؤں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور مہینہ بھی پورا ہو جائے۔ نہیں، یہ عمل ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کا مہینہ شریعت نے طے کیا ہے، وہ گرمی بھی آئے گا، وہ سردی میں بھی آئے گا، مہینہ وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے طے کی، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی آخری صورت ہے کہ تواڈے اس عمل دا تعلق کسی خاص جگہ کے ساتھ، تو پھر جگہ بھی وہی ہو، جگہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہو سکتی۔ کسی عمل کے لیے جگہ کا طے کرنا یہ اپنی مرضی پر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی مرضی ہے، دین کی مرضی ہے، شریعت کی مرضی ہے، وہ جگہ طے کر۔ اگر یہاں کوئی بندہ کوٹھا بنا کے کہے کہ میں طواف کر لوں، نہیں ہو سکتا، اسی جگہ پہ جانا پڑے گا جو جگہ شریعت نے طے کی۔ کوئی بندہ مدینہ میں بیٹھ کے کہے کہ میں روضہ رسول کا طواف کر لوں تو نہیں ہوگا، جگہ شریعت، یہ طواف عبادت ہے، شریعت نے جگہ طے کی۔ کوئی کہے کہ صفا مروہ کا میں کر لوں، کوئی کہے میں مقام ابراہیم کا ہی طواف کر لوں تاکہ لمبا طواف نہ کرنا پڑے، یہ چھوٹی سی جگہ یہاں 7 چکر لگا لوں، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ جگہ شریعت نے طے کر دی، یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ بندہ کہے کہ میں گھر جا کے اعتکاف بیٹھ جاؤں، نہیں ہو سکتا، شریعت نے جگہ طے کر دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع۔ ذرا غور فرمائی، اس تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساری تمہید ذہن میں رکھ کہ عمل کا سبب، کیفیت، جنس، مقدار، زمانہ، وقت اور جگہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طے کرے۔ اب اس کی روشنی میں ماہ ربیع الاول میں ہونے والی بدعت اور جشن، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی صورت میں دیکھیں، اس تمہید کی روشنی میں اپنے اس عمل کو، اس مروجہ جشن کو آپ اس پر پیش کریں کہ یہ 6 کیفیتوں میں سے، یہ 6 اعمال کے جو انداز ہیں، جو اطاعت کے تقاضے ہیں، کیا اس پر یہ کوئی چیز پوری اتر رہی؟ سب سے پہلے جشن میلاد ایک عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ یہ جشن ایک عمل ہے اور یہ عمل کا ثبوت کہاں ہے؟ اس عمل کا ثبوت پیش کیجیے۔ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ احادیث میں ذکر ہے؟ صحابہ کرام نے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک کے 23 سال 40 سال الی نبوت سے لے کر وفات پاک تک 23 سال اور 23 سالوں میں 23 مرتبہ یہ دن آیا ہے، کیا حضور نے ایسا کیا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور یہ ایسا تقاضا ہے
اور ایسا سوال ہے جس کو آج تک حل نہیں کیا جا سکا، اور قیامت تک یہ کوئی سوال حل نہیں کر سکتا۔ یہ کہا جائے گا حرج کیا ہے، یہ کہا جائے گا محبت ہے، یہ کہا جائے گا ہمیں پیار ہے، ہمیں عشق ہے، محبت ہے، یہ سارے تکے جو لگائے جائیں گے، لیکن کوئی جرت یہ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو 23 سال کیا ہو۔ کوئی حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ دلائل بنائے گئے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن تمہیں سمجھ آیا، رسول اللہ کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آیا۔ حدیث کی تشریح تم نے کی ہے، رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں ہوتا تو امی عائشہ فرماتی ہیں سارا قرآن محمد کی سیرت ہے، رسول اللہ کرتے۔ جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن میں نہیں۔ بڑے سادہ ذے الفاظ کہ جو کام حضور نے نہیں کیا سمجھو کہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا تو رسول اللہ کرتے۔ جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جن پر قرآن کی تشریح نازل ہو رہی ہے، جن پر قرآن کا عمل نازل ہو رہا ہے، جو قرآن کے اشارے ہیں، سب سے پہلے قرآن کے مفسر ہیں، سب سے پہلے قرآن کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کی مراد کو جاننے والے۔ ہمارے علم میں کمی تو ہو سکتی ہے، محبوب کے علم میں تو کمی نہیں ہے۔ وہاں تو جو اللہ کی مراد ہے وہ رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہے۔ اس آیت کی یہ مراد ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ عمل ہے، محبوب کرتے جائیے اور دکھاتے جائیے۔ اگر قرآن کی کسی آیت کا یہ معنی مفہوم مراد ہوتی تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کرتے، آپ نے نہیں کیا تو گویا یہ عمل سرے سے ثابت ہی نہیں۔ آگے 5 چیزیں تو تب ثابت کریں جب پہلی ثابت۔ دوسرا سبب، پھر آگے غور کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہیں، اس کے بعد دیکھ لیں 30 سالہ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال پورے علی منہاج النبوہ خلافت ہو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلافت راشدہ پر قائم رہے۔ 30 سال رہی تو 30 سال تو دن آئے، 30 مرتبہ ہے، کبھی کبھی ایسا کیا ہو نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء کی سنت۔ جب حضور نے بھی نہیں کیا، خلفاء راشدین نے بھی نہیں کیا، تو پھر مجھے بتاؤ یہ ہدایت یا دین یا شریعت یا ثواب یا اجر کیسے ہو سکتا؟ اس تو بھی آسان لفظ بات نو سمجھان لئی، عام جی سادہ جی بات کہ ایک بندہ جشن میلاد پر خرچ کرتا ہے اور اس کو مناتا ہے، لازم بات ہے اس سے اعمال نامے جو وہ بات لکھی جائے، کس بندے نے جشن میلاد منایا، اتنا خرچ کیا، وہ لکھا جائے۔ گناہ ثواب کی تو بات کی بات ہے، لکھا تو جائے گا نا۔ اب قیامت کا دن اس کے اعمال نامے میں یہ جشن، یہ میلاد، یہ جلوس اور یہ اعمال، یہ خرچ لکھا ہو، اور رسول اللہ کے عمل نامے میں اور 1.5 لاکھ صحابہ کے عمل نامے میں یہ عمل نہ لکھا ہوا ہو، ذرا سوچے کہ رسول اللہ کے عمل نامے میں یہ عمل نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل نامے میں یہ عمل نہیں ہے، ان کے عمل نامے میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب بتائیں جو رسول اللہ نے بھی نیکی نہیں کی، صحابہ نے بھی نیکی نہیں کی، اور جس کو یہ نیکی سمجھتے ہیں، میرا تو ایمان اور عقیدہ اور اہل الحدیث کا منہج ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے جو رسول اللہ اور صحابہ نے نہیں کی۔ وہ ہم سے زیادہ حریص تھے نیکیوں کے، ہم سے زیادہ تھے رسول اللہ کی محبت۔ ہماری حیثیت کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا مقام اور شان اور عظمت کتنی بلند ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی غزوہ بدر کے موقع پر جب پتہ چلا نا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 کے قریب ہے، ہتھیار بھی نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، فرمایا میرے صحابہ خبر آئی ہے کہ کفار کا لشکر 1000 کے قریب آ رہا ہے، یہاں مٹ بھیڑ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، اس کا امکان ہے۔ آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔
کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس نیزہ ہے، کوئی تیر لیے پھرتا ہے، کوئی نیزہ لیا پھرتا ہے، یعنی پورا سامان کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی لاٹھی لے کے لڑنے کی کوشش کرے، فرمایا لڑو گے یا نہیں بتاؤ، وہاں میدان میں جب آمنا سامنا ہو جائے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو سیدنا مقداد کھڑے ہوئے، فرمایا لسنا اصحاب موسیٰ، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے صحابی نہیں ہیں، ہم محمد کے صحابی ہیں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں، جب آپ لڑیں، دونوں لڑیں، اللہ لڑے آپ لڑے، اور جدو فتح ہو جائے نا شہر بستی پھر سنو آواز مار لیا جائے مال اکٹھا کرن دی تو انہوں تکلیف نہیں دیا، مال اکٹھا کر لیں گے، ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ کیفیت تھی ان کی۔ سیدنا مقداد کھڑے ہو، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے۔ کیسے؟ آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے محبوب لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہے۔ لڑنا آسان ہے یہ حلوہ کھانا آسان؟ صحابہ کرام اگر یہ سنت ہوتی، یہ ثواب ہوتا، یہ اجر ہوتا، یہ دین ہوتا، جو لڑنے کے لیے تیار ہے وہ حلوہ کھانے کے لیے تو تیار ہی تیار تھا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کپڑے اچھے پہن کے اور ہار شار ڈال کے اور ٹرکوں پہ چڑھ جانا اور شام کو واپس آ جانا، سارا دن نعرہ بازی کرنا، پیسے لوگوں کے بٹورنا اور گھر لانا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر یہ محبت ہوتی، پیار ہوتا، یہ عشق ہوتا، یہ وہ سبب جو آپ بیان کر رہے ہیں عمل کا کہ ہم اس وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں کہ اس میں رسول اللہ سے محبت ہے، یہ سبب جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہی سبب ہے تو سب سے زیادہ محبان رسول محمد مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ پھر انہوں نے کام یہ کیوں نہیں کیا؟ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کا ہے۔ جو بہترین زمانے کے لوگ تھے وہ اس عمل سے لا علم رہے اور تم پر وہی نازل ہو گئی۔ تم آج ہمیں قرآن کی آیات اور حدیث پیش کرتے ہو، فلاں آیت سے ثابت ہوتا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے، معنی مفہوم مراد تم پر نازل ہوئی۔ 4 صدیوں تک پورا اسلام کی تاریخ اس بدعت سے خالی ہے۔ نبی علیہ السلام سے لے کر 400 سال تک اس بدعت سے ساری کتابیں خالی ہے، کسی کتاب میں بھی اس بدعت کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی رد کیا، تصور ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، اسلام میں نہیں تھی، دین میں نہیں تھی، تاریخ میں نہیں تھی، کوئی کرتا ہی نہیں تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ 400 سال بعد مصر کے اندر فاطمی شیعوں نے اس بدعت کو رواج تھی اور انہوں نے 6 یہ میلادیں اور 6 موالید انہوں نے ثابت کی، جاری کی، شروع کی۔ اس کے بانی اہل و سنہ نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں اور یاد کر لیں اور پلے باندھ لیں کہ اس کے بانی، اس جشن کے بانی اہل و سنہ نہیں ہے۔ یہ رافضیوں کی ایجاد کردہ طریقہ ہے، انہوں نے 6 موالید فاطمی شیعوں مصریوں نے شروع کی۔ یہ ضلالت والا ایک گروہ تھا جو سارا سال جشن ہی مناتا رہتا تھا، مختلف انداز، مختلف صورتوں میں۔ نبی علیہ السلام کا مولود، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مولود، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا مولود، پھر سیدنا حسن کا مولود، پھر سیدنا حسین کا مولود، پھر جو اس وقت بادشاہ ہوتا اس کی میلاد مناتے۔ یہ 6 میلادیں وہ مناتے تھے فاطمی رافضی۔ ان میں سے انہوں نے 5 تو چھوڑ دی۔ پہلی جو مولود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ ان کے اندر داخل ہو، اور بگڑتی بگڑتی اس کی مختلف صورتیں، اس کی کیفیتیں، یہ پر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو، اور اس کی حیت مختلف ہے ہر ملک میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں۔
اور یہی اس کی بدعت ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے جو عمل سنت ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی صورت ایک جیسی ہوتی۔ عید الفطر ہے، حضور بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، آج تک ہم بھی 2 رکعت پڑھتے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، آج بھی وہی طریقہ جاری ہے۔ تکبیرات ہوتی تھی، 12 تھی اور 12 ہی تھی، اس وقت سے لے کر 14 نہیں ہوئی، 16 نہیں ہوئی، 18 نہیں ہوئی، تعداد بھی وہی، انداز بھی وہی، صورت بھی وہی، وقت بھی وہی۔ کبھی حضور نے ظہر کے بعد عید نہیں پڑھی، سورج طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھی ہے، اور آج تک 1400 سال، 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ مجال ہے وقت میں بھی فرق آیا ہو، رکعت میں فرق آیا ہو، پڑھنے میں فرق آیا ہو، تکبیرات میں فرق آیا ہو، نہیں آیا، چونکہ سنت ہے۔ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے سے رنگ بدلے اس جشن نے، یہ بول کے کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی مسنون صورت نہیں ہے، ہم گھڑی ہوئی صورت ہے۔ ہر سال میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں جو رواج ہو اس کو گھڑا جا سکتا ہے، داخل کیا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہی بدعت کی بنیاد ہوتی ہے کہ اس کی کوئی صورت مخصوص نہیں ہوتی، نہ جنس، نہ مقدار، نہ وقت، نہ جگہ، کوئی چیز۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو انو خوشی نہیں حضور کے آنے کی، خوشی تو ہے، لیکن خوشی، جس چیز پر خوشی ہو اس کے اظہار کا کوئی شرعی طریقہ بتا دو۔ کیا یہ شرعی طریقہ ہے کہ جس چیز پر خوشی ہو اس میں بازار میں دوڑ پڑو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پورا خاندان بازار دوڑتا جا رہے ہوئے تو کیا ہوئے ساڑھا بچہ پیدا ہو، اسی دسنے جا رہے ہیں پورے بازار۔ کوئی شریف محبت تو ہے، پیار تو ہے، لیکن پیار کا کرنے کا کوئی انداز، کوئی صورت بھی تو بتلاؤ۔ یہ صورت کہاں ہے؟ یہ طریقہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اتباع کرتے تھے، اور اتباع میں کوئی سبب نہیں، بس حضور کی اطاعت۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی موجود ہے، کسی نے کے سوال کیا، اماں جی ایک سوال پوچھنا ہے، جو عورت ایام مخصوصہ میں چلی جائے، ماہ رمضان کے روزے اس کے رہ جائے، کیا وجہ ہے کہ وہ بعد میں روزے تو رکھتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک عورت ہے ناپاکی کے ایام میں جو نماز رہ جاتی ہے وہ بعد میں نمازوں کی قضا نہیں، یہاں تو بندوں کی قضا عمری جاری ہے، یعنی پوری زندگی کی نمازیں پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کا آخری جمعہ قضا عمری جمعہ جی، جن کو حیض آتا ہے ان کے لیے قضا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مولوی آ گئے، جو ایام مخصوصہ سے بھی بری ہیں پھر بھی وہ قضا عمری ان کی جاری ہے، پورے مہینے سال کی قضا عمری ہو رہی۔ تو سیدہ سے سوال ہوا، ام المومنین سے سوال ہوا کہ اماں جی کیا مسئلہ ہے کہ نماز افضل ہے نماز افضل ہے روزے سے، نماز ضروری ہے روزے سے، نماز مقدم ہے روزے سے، لیکن روزے کی قضا تو ہے، نماز کی قضا کیوں نہیں؟ عورت نماز جو چھوڑتی ہے 7 دن وہ بعد میں نہیں پڑھتی، نہیں پڑھنی، لیکن روزے جو رہ جائے ماہ رمضان کے تو وہ بعد میں رکھے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا سبب کا جواب سنی، فرماتی ہے نو مرو بقضاء الصوم، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزے کی قضا کریں، اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ نماز کی قضا کریں۔ نہ ہمیں سبب پتہ ہے، نہ ہمیں وجہ پتہ ہے، نہ ہمیں علت پتہ ہے، بس حضور کی طرف سے حکم تھا کہ روزوں کو رکھنا ہے، نماز کو نہیں پڑھ، حکم ہی نہیں، یہی سبب۔ اب اس میں علت میں، سبب میں غور کرتا جائے، ظاہری طور پر کتنی چیزیں ہیں، بے شمار ہے۔ ایک بندہ آپ سے اٹھ کے پوچھتا ہے کہ جمعہ جو ہے اس کی 2 رکعت جو نماز ہے وہ جاری کیوں ہے؟ زور تو سری ہے،
6 دن 7 دن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 6 دن پورے زور سری، 4 رکعات اور سری پوشیدہ دل میں۔ جمعے کی 2 رکعات کیوں ہیں اور اونچی کیوں ہے؟ کیا جواب ہے؟ ایسے ہی حکم ہے، یہ اتباع ہے، اس میں سبب علت نہیں ہے۔ مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ علت کیا ہے فرائض کی؟ کوئی علت نہیں ہے، رسول اللہ نے ایسا کیا۔ اچھا 1 رکعت سری تے 2 جہری، یہ کیوں ہے؟ کوئی علت پتہ نہیں۔ عشاء کی 2 رکعت سری اور 2 جاری ہے، کیوں ہے؟ اچھا فجر کے فرض 2 کیوں ہیں اور 2 سنت جو ہیں سفر میں حضر میں کیوں ہیں؟ عام سنتے تو سفر میں نہیں ہے، یہاں تو سفر میں بھی سنتے فجر کی ہے، وجہ کیا ہے؟ 2 ہی اور دونوں جاری ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم حکم دیا جاتا ہے وہی، یہ درایت اور یہ چیزیں یہ ساری گمراہی کی بنیاد ہے۔ اسلام اتباع کا نام، دین اتباع کا نام ہے اور رسول کی اتباع ہے۔ ایک بندہ گئے، اب دیکھنا حدیث میں ہے کہ دودھ پیتا بچہ جڑا باہر کی خوراک نہ کھاندا ہو، صرف ماں کا دودھ پیتا ہو اور بچہ ہو، وہ پیشاب کر دے کپڑوں پہ، چھوٹا پیشاب کر دے تو اس پر چھینٹے مار دیے جائیں، کپڑا پاک، دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر بچی ہو اور خارجی خوراک نہ کھاتی ہو، صرف ماں کا دودھ پیتی ہو، وہ پیشاب کر دے تو کپڑا دھونا ہے، چھینٹوں سے پاک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی پیشاب ہے، یہ بھی پیشاب۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں پتا بھائی، اسلام اتباع کا نام۔ اونٹ کا گوشت کھائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، گائے کا بکرے کا گوشت کھائیں تو وضو کیا ہوا ٹوٹتا نہیں۔ اونٹ کا گوشت پکا ہوا ہو، آپ ایک بوٹی کھا لیں، وضو کیا ہوا تھا، وضو ختم ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ باقی کوئی گوشت ایسا نہیں ہے جسے وضو ٹوٹ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ہمیں وجہ نہیں پتا، رسول اللہ نے ایسے کہا ہے، یہ اتباع ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ موجود تھے، فارغ تھے، وقت تھا، دن آیا تھا، محبت کی وجہ سبب موجود تھا، صحابہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب نہیں کیا تو ہم نہیں کریں۔ دین اتباع کا نام، یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ علت سبب موجود ہے نہیں موجود، ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کی۔ پڑھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا محبت، دیکھ لیجیے صحابہ کرام رضوان، سفر میں گرمی کی شدت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا روزہ رکھے ہے تو گرمی کی شدت ہے، دوپہر دا وقت ہے تے گرمی بڑی برداشت ہو، کیوں کہ مزید برداشت تو باہر کم ہوتا جا رہے، کی کری؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی دا پیالہ منگوایا، ظہر کے بعد عصر کے وقت نبی علیہ السلام نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پانی کا پیالہ روزے کی حالت میں پی لیا، روزہ کھول۔ صحابہ کرام نے حضور نے ویکھیا، صحابہ نے بھی کھول لی۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے یار یہ حضور کا عمل جو ہے نا، اے کمزوراں لئی تے بیماراں لئی تے جڑے نہیں سی پہنچ سکتے، جنہیں بہتی پیاس لگی سی انہاں لئی، اسی تکڑے اسی روزے نو پہنچ جائیں گے، اے 2 گھنٹے تو رہ گئے نے، عصر ویلے روزہ افطار کرنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ اسی مغرب تے پہنچ کے غروب ہونے تو بعد اپنے وقت پہ روزہ کھولیں گے۔ صحابہ نے کھول لیا، بعد نے نہیں کھولا، اور جنہوں نے نہیں کھولا وہ حضور کے پاس اطلاع آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں نے روزہ نہیں کھولا، باقی انہوں سب نے کھول لیا، فلاں فلاں نے نہیں کھولا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، نافرمان ہے وہ لوگ، نافرمان ہے وہ لوگ جنہوں نے محمد کو بھی دیکھ کے روزہ نہیں کھولا۔ اب روزے کا ثواب ہے، اجر ہے،
روزہ پورا کرنا ثواب و اجر ہے، اس کا وقت معین ہے، لیکن یاد رکھیے عمل میں ثواب تب آتا ہے جب محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہو۔ نبی علیہ السلام کھول لیا، صحابہ نے کھول لیا، جنہوں نے نہیں کھولا حضور نے تحسین نہیں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے وہ نہیں بلا کے فرمایا بھائی شاباش بھائی تساں تو نہیں کھولے ماشاءاللہ تسی پہنچ گئے ہوتے ہیں، نہیں پہنچے تو انہوں ثواب بہت ملے گا۔ حضور نے فرمایا نافرمان ہے وہ جنہوں نے محمد کو دیکھ کے بھی نہیں کھولا، ثواب مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے، اتباع میں۔ جی یہ مشقت ہے نا جی، تیاری کرنا، جشن منانا، یہ ساری مشقت برداشت نہ کرتے، یا ہم آسانی پسند کرتے ہیں، آسان پر سال پسندی ہے ہمارے، اس واسطے ہم نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ہم کرتے، ہم بڑا مشکل سے خرچ کرتے ہیں اور بڑا اتنا ثواب کیا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے اسلام میں اس مشقت کا کوئی فائدہ نہیں جو محمد مصطفیٰ سے ثابت ہو۔ خرچ کرو جو مرضی کرو، ثواب نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ سے ثابت۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی عادت سے عادت حج پہ جا رہے، سفر جاری ہے حج، حضور نے ویکھیا دیکھ صحابی نو نا صحابہ پکڑ کے لے آ رہا ہے، پھڑ کے بگے دے گر نہ جائے۔ نبی علیہ السلام پوچھا با خیر ہے انہوں کیوں پھڑیا تسا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نظر منی سی کہ میں سواری پہ نہیں چڑھوں گا، پیدل حج کروں گا اور سائے پہ نہیں بیٹھوں گا، دھوپ پہ سفر کروں گا تاکہ حج پہ جاتے ہوئے مشکلات سے سفر ہو اور مشکلات کا مجھے ثواب ملے۔ پیدل کہاں اور سواری کہاں؟ یا رسول اللہ یہ سواری پہ نہیں جانا چاہتا، پیدل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو سمجھاؤ کہ سائے پہ بیٹھے سواری پہ سوار ہو کے میں ہمارے ساتھ سفر کرے، اللہ اس کے دین سے بری ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ میرا دین نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میری سنت ہے۔ دین کو پڑھیے کہ ہم جشن میلاد کا یہ انداز کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ یہ عمل بھی ثابت نہیں، اور جو سبب محبت کا تم پیش کرتے ہو یہ سبب محبت کا تو ہے، لیکن یہ اس انداز میں یہ سبب کا اختیار کرنا یہ حدیث میں نہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ محبت رسول اللہ کو، صحابہ کرام کو محبت تھی رسول اللہ سے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ محبت ہے تو نماز پڑھے، محبت ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، محبت ہے رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے، تہجد جناب محبت ہے درود و سلام پڑھے، محبت ہے تو رسول اللہ کے دین پر عمل کرے، محبت ہے تو گھروں کے اندر بیویوں بچیوں کو پردہ کرائے، محبت ہے تو اپنے چہروں پہ داڑھی کو سجائے، محبت ہے تو اپنی سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، محبت ہے تو ایک ایک سنت کا خیال رکھے، محبت ہے تو گانے سے فحاشی سے بے حیائی سے دور رہے۔ یہ جو محبت ہے نا کہ کپڑے پا کے گلیوں میں جا کے شور کریں، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، کیونکہ حضور نے یہ کام اور صحابہ نے یہ کام نہیں کی۔ ہمارے سامنے پیش کرو وہ کون سی محبت ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہمارے مسلک میں نماز نہیں ہے، درود پاک نہیں ہے، 12 ربیع الاول میں وہ ایک کام بتاؤ جو تم کرتے اور ہم نہ کرتے ہو، سوائے بھنگڑے کے اور سوائے بازاروں میں جانے کے، بس اسی وجہ سے وہ نہیں کرتے کہ وہ حضور کا کام نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ باقی کون سا کام ہے جو تم ہم سے زیادہ کرتے ہو 12 ربیع الاول؟ نماز میں، درود میں، وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے عمل میں اور ہمارے عمل میں نہیں ہے؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ ایک ہے، اس نے نظر مانی کہ میں عمرے پہ جاؤں گی، میں حج پہ جاؤں گی ننگے پاؤں اور ننگے سر، کیونکہ سر پہ کپڑا شرافت کی علامت ہے، عورت کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سر سے کپڑا اتار دے تو یہ ذلت ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ عورت کہتی میں اللہ کے دربار میں جاؤں گی تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پیر بھی ننگے سر بھی ننگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو کہ اللہ تمہاری اس نظر سے بری ہے، اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف۔
رسول اللہ سے ہمیں بھی محبت ہے، لوگ بھی دعوے دار ہے کہ ہمیں محبت ہے، لیکن محبت کا یہ انداز کہاں ہے؟ محبت بازاروں میں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ محبت کا گلیوں سے سجانے سے تعلق کیا ہے؟ محبت کا چونے بکھیرنے سے تعلق کیا ہے؟ محبت کا جلوس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ محبت رسول اللہ سے ہے تو وہ کام کرو نا جو رسول اللہ نے کیے اور صحابہ کرام نے کیے، جو کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر دی، وہ مشقت، وہ خرچ۔ دیکھو دو واقعات آپ کے سامنے رکھے نا کہ مشقت کے تھے، حضور نے روک دیا۔ اب ایک مشقت کا واقعہ سن لیں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ کرام دی جماعت بنو سلمہ، ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، یہ قبیلہ یہ آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر بیچ کے نا، مدینے سے باہر ہمارے گھر ہیں، وہاں سے ہم بیچ کے مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ذرا آنا مشکل ہوتا ہے نماز کے لیے، مسجد کے قریب گھر ہو جائے گا، نماز میں آسانی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم وہاں اپنے گھروں سے پیدل چل کے نماز کے لیے آتے ہو، ان قدموں کا ثواب تو لے لیتے ہو نا، وہ ثواب تو کم ہو جائے گا، قدم تھوڑے اٹھیں گے ثواب کم ہوگا، وہاں سے آتے ہو تو ثواب بڑھتا ہے۔ تو صحابہ روک گئے، پورا قبیلہ روک گیا، ہم وہیں رہیں گے اور آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں ثواب ملے گا۔ یہ مشقت، یہ مسنون ہے کہ دور گھر ہو چل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھو، یہ ثواب ہے۔ بازار میں جاؤ بھنگڑا ڈالنے کے لیے، یہ ثواب نہیں ہے، وہ مشقت بدعت ہے، یہ مشقت ثواب ہے، وہ مشقت بدینی ہے، اور یہ مشقت مشروع و مسنون ہے۔ یہ مشقت اختیار کرے، اس مشقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ یہ دین ہے۔ رافضیوں کے ایک طریقہ کو ایجاد کر کے اور کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ حضور۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ میلاد کا جشن ایسے ہوتا ہے جیسے فرض، ان کو کوئی شرعی اگر یہ شریعت ہے، ثواب ہے، تو پھر اس کی کوئی شرعی احکام میں سے اس کی فقہی جو اصطلاحات ہیں اس میں سے بھی کوئی تو بیان کرو نا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم اس کو فرض سمجھتے ہو یا سنت موقدہ سمجھتے ہو یا غیر موقدہ یا نفل یا مستحب؟ کون سی اس کی حیثیت ہے؟ مستحب تو وہ ہوتا ہے نا، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ تو پھر جو ہمارا جو شعر ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نہ منانے والے کو تم شیطان کہتے ہو، شیطان کافر ہے۔ مجھے بتاؤ کون سے فرض کا ہم تارک ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں شیطان اور کافر کہا جا رہا ہے؟ پہلے اس کی شرعی حکم بھی تو بیان کرو نا کہ ہمارے نزدیک اس کی شرعی حیثیت یہ ہے، یہ فرض ہے جس کی ہم انکاری ہیں اور ہم کافر ہو گئے اور ہم شیطان ہو گئے اور ہم ابلیس ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ سنت موقدہ ہے۔ بیان کیجئے اصطلاحات میں سے کون سی اصطلاح اس کے لیے خاص کرتے ہو؟ مستحب کہتے ہو، سنت کہتے ہو، نفل کہتے ہو، سنت موقدہ کہتے ہو، فرض سمجھتے ہو۔ نماز چھوڑ دیتے ہو لیکن اس کو نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب ہے یہ نماز سے بڑا فرض ہے، جس کو کرونا میں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ نماز کو کرونا میں مسجدوں سے روک دیا گیا کہ کرونا ہے، نماز مسجدوں میں گھر میں پڑھ لو، لیکن جلوس کے لیے کرونا بند کر دینا، کرونا کہیں داخل کر دیا گیا، بس جلوس ضرور کر دو کیونکہ یہ کرونا میں بھی فرض ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر نفل ہے تو خوشی کی عبادت ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، جو نہ کرے اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو پھر ہم پر مواخذہ کیوں ہے؟ اگر فرض ہے تو دلیل دو، سنت موقدہ ہے تو دلیل دو۔ قرآن نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، فرض کن دلائل سے ثابت ہوتا ہے تمہارے نزدیک، وہ دلائل دو۔ سنت موقدہ ہونے کے لیے یہ انداز بیان تو کرو نا۔ کہتے ہیں حضور کی ولادت کی تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو ہے، ہماری تو عید ہے، تمہاری تو عید ہے، عید منانے کا کوئی طریقہ تو بتا دو۔ اسلام میں عید کا منانے کا طریقہ ہے کہ کپڑے پہنو اور نماز پڑھو، تکبیرات کہو،
یہ تو عید کا طریقہ ہے. عید میلاد النبی کے احکام بھی تو بخاری اور مسلم و داؤد میں کہیں ہوں گے نا. عید الاضحیٰ کیا کام ہے, عید الفطر کیا کام ہے کہ سویرے کوئی چیز کھائے بغیر, سنت یہ ہے کوئی چیز کھا کے عید الفطر پڑھنی ہے. عید الاضحیٰ بغیر کھائے کے کوئی چیز آنا ہے, عیدگاہ میں نکلنا ہے, کپڑے اچھے پہننے ہیں, خوشبو لگانی ہے, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, خطبہ سننا ہے, دعا کرنی ہے. عید میلاد النبی کی کوئی طریقہ تو ہوگا, کتنے بجے نکلنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کتنی نماز ہے, کتنی رکعت ہے, کب واپس لوٹنا ہے. جمعے کے دن 12 ربیع الاول آ جائے تو 12 بجے جلوس ختم, اگر منگل والے آ جائے تو 4 بجے ختم. یہ وقت کا تعین. کوئی حدیث کرے, کوئی دین کرے, کوئی شریعت کرے, کوئی تاریخی کتاب کرے. یہ ساری چیزیں عقل کے, دین کے, شریعت کے بالکل مزاج کی خلاف ہے. اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, پھر بندہ وہ کام کرتا ہے, کسی کی موت کا دن, اگر کسی ولادت کا دن منانا ہی ہو نا, تو کام وہ کرتا ہے جو وہ زندگی میں پسند کرتا تھا. پھر مثال دیتا کرتے سن کہ اگر کوئی بندہ علامہ اقبال کی ولادت کا دن منائے تو اس دن کیا ہوگا, کوئی محفل مشاعرہ ہوگی کہ مرنے والا شاعر تھا, تو اس کی یاد میں محفل مشاعرہ ہوگی. یاد منا رہے ہو رسول اللہ کی, کام کون سے کر رہے ہو؟ تو یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق پھر کام کرو نا. یہ مرد, یہ عورتیں, جعلی پہاڑیاں, یہ مصنوعی پہاڑیاں, یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. یہ تعزیہ, یہ تبوت, یہ رافضیوں کا طریقہ نہیں ہے. کربلا وہ بناتے ہیں, تعزیہ وہ بناتے ہیں, تبوت وہ بناتے ہیں, ساری چیزیں وہ بناتے ہیں, انہی کی نقل تم اتارتے اور کہتے ہو یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. جعلی پہاڑیاں, جعلی غار حرا, جعلی غار ثور بناتے ہو, روضہ رسول کے ماڈل بناتے ہو, پہاڑیاں بناتے ہو, اس کے اوپر پھر مرد عورتیں آ کے اکٹھے ہو کے دیکھتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. مرد عورت سے, عورت مردوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, فحاشی اور بے حیائی کی علامت ہوتی ہے. مکانوں کے چھتوں پہ عورتیں چڑھ کے اوپر سے جناب چیزیں تم پر پھینکتی ہے. یہی دین ہے, یہی رسول اللہ کرتے تھے. یہ دین کا مزاج ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے. اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہیں, یہ توہین کرتے ہیں, یہ حضور کو مانتے نہیں, حضور سے محبت نہیں کرتے. حضور کو محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ عورتوں کو چوکوں پہ لے جا کے ان کے ساتھ مرد اور عورت ملا کے جناب بنگڑا ڈالو 3 بجے رات اندھیرے میں, اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہے ماننے کا انداز. جس کی یاد منائی جاتی ہے, کیا وہ یہی کرتے تھے؟ ان کے پاس تو عورت آئی تھی بیعت کے لیے, حضور نے فرمایا تھا میں غیر عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا. جس رسول اللہ کو مانتے ہو, جس سے محبت کا اظہار کرتے ہو, کیا وہ یہ کام یہی کرتے تھے جو تم کر رہے ہو؟ یہ طبلے, یہ سرنگیاں, یہ گانے, اور میڈیا کو کھول لے, ساری فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والی گویہ عورتیں جو ہیں وہ میلاد پڑھ رہی, ننگے جسم, ننگا انداز, گانوں کے انداز میں وہ جھولے پڑھ رہی ہے, کوئی لوری پڑھ رہی ہے. محرم میں وہ مجلس پڑھتی ہے, ربیع الاول میں وہ میلاد پڑھتی ہے. سارے فنکارہ, گلوکارہ, اداکارہ کپڑے جناب سر پہ دوپٹہ رکھ کے محرم میں وہ ذاکرہ ہوتی ہے, اور ربیع الاول میں وہ میلاد پڑھنے والی ہوتی ہے. اور ہمیں کہتے ہو کہ تم حضور کو نہیں مانتے. حضور کو ماننے کا یہ انداز ہے کہ طوائفاں کو اس سے دین سنو. ہم انشاءاللہ سنت پر قائم ہیں اور سنت پر قائم رہے. یہی دین ہے, یہی شریعت, یہی سنجیدگی ہے, یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. حضور نے ایسا نہیں کیا, صحابہ نے ایسا نہیں کیا, ائمہ کرام نے ایسا نہیں کیا, ذکر ہی نہیں کیا. 400 سال بعد وہ فاطمی بادشاہوں کی یہ بدعت ایجاد کردہ رافضیوں کی, جس میں یہ مسلمانوں میں داخل ہو. اس کا اسلام سے, دین سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تو نام ہی ہے جشن. جشن کیا عربی کا لفظ ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. جو دین, جو شریعت میں ہو اس کا نام بھی شریعت میں ہوتا ہے, عربی زبان میں ہوتا ہے. جشن کی عربی کیا ہے؟ عربی میں جشن
اس کی عربی ذرا بتا دیں، سمجھا دیں، اس کا نام تو کوئی ہوگا نا۔ روزے کو صوم کہتے ہیں، حج کو حج کہتے ہیں، اعتکاف کو اعتکاف کہتے ہیں، عمرے کو عمرہ کہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے شرعی اصطلاح نام موجود ہے۔ اس جشن کے لیے کوئی عربی میں نام تو ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو، رسول اللہ کی طرف سے ہو، صحابہ کی طرف سے ہو، تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ تو ایک باب پورے کتب حدیث میں عید میلاد نبی کا باب موجود ہو، عید کا لفظ ہو، میلاد کا لفظ ہو، اور ساتھ ان نبی کا لفظ ہو، ایک چیز بتا دو، ایک کتاب جس میں عید میلاد النبی کا یہ باب موجود ہو۔ کھولیے بخاری و مسلم، عید الفطر کی ابواب موجود، عید الاضحیٰ کی ابواب موجود، احکام موجود، نام موجود، اصطلاح موجود۔ اتنی کامن سنس کی سادہ سی بات بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ کیا پوچھ سکتے ہیں آپ کہ عید کے لفظ کے ساتھ میلاد النبی، عید میلاد النبی کا لفظ قرآن میں، حدیث میں، دین میں کہیں موجود ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش، نبی پاک کی پیدائش کا ذکر حدیث میں ہوگا، ساتھ عید کا لفظ نہیں ہوگا۔ میں دلائل کا رد اس لیے نہیں کر رہا، دلائل دیے جاتے ہیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی کہ یہ چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات شروع میں کہہ دی ہے، اگر ثابت ہوتا قرآن سے اور حدیث سے، ایک ہی بات ذہن میں بٹھا لے، پکی کر لے، جوان بوڑھے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں، کہ اگر اسلام اور دین میں شریعت میں ہوتا، قرآن کی آیت سے یہ عمل ثابت ہوتا، حدیث سے یہ ثابت ہوتا، تو سب سے پہلے اس آیت پہ عمل محمد مصطفیٰ، صدیق، عمر، عثمان و علی کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو قرآن میں نہیں ہے، معنی بدلا گیا، مفہوم بدلا گیا ہے۔ قرآن پاک میں آیا نا ایک مقام پہ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب فرما دیجئے اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس قرآن آیا ہے، تمہارے پاس محمد مصطفیٰ رسول بن کے آئے ہیں، تمہیں تو چاہیے اس پر خوش ہو، بجائے اس کے کہ تم اس کی مخالفت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، کبھی ساحر کہتے ہو، کبھی مسحور کہتے ہو، اور کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، نجومی کہتے ہو، عراف کہتے ہو، یہ ساری چیزیں الزامات لگاتے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا تمہارے پاس اللہ کا فضل، نعمت، قرآن، دین، ہدایت، روشنی، نور، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوت کی حیثیت سے تشریف لائی تھی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تم الٹا مخالفت کرتے ہو۔ اب معنی کو بدلنے کی کوشش دیکھیں، انداز دیکھیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل پر، نعمت پر تمہیں خوشی منانا چاہیے تھی۔ اب آپ بتائیں، خوش ہونے اور خوشی منانے میں فرق ہے؟ دونوں لفظوں میں کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ خوش ہونا اور خوشی منانا۔ قرآن میں تھا کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو، وہ قرآن میں تھا اللہ کے فضل پر، قرآن پر، دین پر، ہدایت پر، رسول اللہ کی آمد پر، بعثت پر، نبوت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور محمد کا کلمہ پڑھ کے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چہ جا کے تم مخالفت کرو، وقت یاد کرو کون سا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جب تم کھلی گمراہی میں تھے اور محمد مصطفیٰ نے اس گمراہی سے آگے تمہیں بچایا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے اوپر تمہارا احسان ہے۔ انہوں نے معنی پتا کیا؟ معنی بدلنے کا انداز دیکھو، ان کا رنگ دیکھو، ان کے پینترے دیکھو، ان کا مذہب دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کو بدعت کی طرف، بدعت کو قرآن سے ثابت کرنے کا انداز دیکھو، ان کا اٹکل پچو دیکھو، ان کا تکا دیکھو، ان کی بےایمانی دیکھو، اور ان کی خرافت دیکھو، ان کی بدعت دیکھو، اور ان کا انداز دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کی سوچ دیکھو، ان امت کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی نعمت پر خوشی منانی چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی خوشی منانا نہیں ہے، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے کہ تمہیں خوش ہو محمد کے آنے پر، رسول کے آنے پر، شریعت کے آنے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، منانے کا تعلق بازار میں چھلانگوں کے ساتھ۔ یہ معنی الٹ کرتے، مفہوم الٹ کرتے، بدلتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے۔
معنی بدلتے ہیں، مفہوم بدلتے ہیں، عمل کا انداز، حیت، کیفیت بدلتے ہیں، غلط رنگ دیتے ہیں، غلط نیت درست نہیں ہوتی، کھانے کو پینے کو پکوان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فاطمی رافضی جنہوں نے یہ بدعت کو جاری کیا تھا، وہ 5,000 ہزار بکریاں، کئی ہزار اونٹ، 300 سونے اور پیتل کی پلیٹوں میں وہ حلوہ پکا کے مولویوں کو بانٹتا تھا۔ وہ مصری رافضی جس نے اس کو شروع کیا۔ آج بھی وہی انداز، رنگ بدلا، انداز بدلا، لیکن جلوس وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے، جلوس ہونے بھی کام میں نہیں سیکھی تھا، یہ اس کے بھی بات ہے۔ وہ صرف حلوے پکاتا تھا، بکرے پکاتا تھا، اونٹ کو ذبح کرتا تھا، رات کو مولویوں کو، واعظوں کو، شاعروں کو، مدرسین کو اور گویوں کو، فنکاروں کو، گلوکاروں کو، بیمانوں کو، ایمانداروں کو، سب کو بلا کے رات کو حلوے کھلاتا تھا۔ کہتے حضور پیدا ہوئے، خوشی مناؤ۔ یہ رافضیوں کی حضرت علی کی ولادت منانے کے لیے یہ راستہ تھا کہ پہلے پیغمبر کی محبت میں داخل کر کے اس بدعت کو داخل کرتے ہیں۔ شیعوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے مولود کعبہ کو لے لیا، وہ علی کی میلاد مناتے ہیں، پھر سید حسن حسین کی فاطمۃ الزہرا کی مناتے ہیں۔ انہوں نے ان سے رسول اللہ کو لے لیا کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن ہمیں دے دو، باقی تم لے لو۔ وہ مناتے ہیں، یہ مناتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہے، دونوں رشتہ دار ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، کزن ہوتا ہے، ماسی کے ہوتے ہیں، یہ رشتہ داری ہے، یہ تعلق ہے۔ ایک دن کو ہم مناتے ہیں، دوسرے دنوں کو تم مناؤ، وہ تم رو کے مناؤ، ہم خوش ہو کے مناتے ہیں۔ وہ جشن مولود کعبہ، یہ جشن میلاد النبی، دونوں کا انداز بانی مؤسس وہ ہے، وہاں سے ادھر داخل ہوئی۔ اور یاد رکھیے انشاءاللہ بدعات کا یہ رد، ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے مجموعہ اپنے فتاویٰ میں کہ اہل بدعت کا رد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بدعت کا رد، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، اسلام ہے، اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی بدعات کا رد ہے، مصطفیٰ کی سنت کی ترویج ہے، اور انشاءاللہ اس مسلک اور اس منہج اور اس دعوت پر قائم رہیں گے، اور لوگوں کو ضلالت، گمراہی سے، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے بچاتے رہیں گے، اور تمہیں قرآن و سنت کا خالص پیغام دیتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔